کے لوگ رہتے ہیں اور جو ہے ایسا آپ تو گزر جائیں گے مگر ناحق یہ مارے جائیں گے، اس لیے میں نے یہ اعلان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے وہ صلاحیت مجھے دی کہ میں چھوٹی سی حقیر سی فقیر سی چوٹی کی زبان کو سمجھ سکتا ہوں۔ فوراً آپ نے اعلان کیا، اپنے لشکروں سے کہا کہ آپ راستہ رخ کو بدل دو اور دوسرے راستے سے جاؤ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس چوٹی کے دل کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو اپنا گھر بناتی ہے، گھر بنانے کے بعد جو کچرا بچتا ہے، آپ بلڈنگ بناتے ہیں، کچرا اٹھا کے روڈ کے باہر پھینک دیتے ہیں، تمیز سے بھی نہیں پھینکتے، بدتمیز کی طرح پھینکتے ہیں۔ روڈ جائے بھاڑ میں، جانے والے کا ٹائر پنکچر ہو، موٹر سائیکل والے کا گاڑی خراب ہو، جانے آنے والی کی دشواریاں ہو، کوئی آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر اس چوٹی سے سبق حاصل کیجئے۔ وہ چوٹی جب اپنا گھر بناتی ہے اور بنانے کے بعد اس کا جو ملبہ ہوتا ہے، اس کا جو کچرا ہوتا ہے، وہ جب باہر نکالتی ہے تو اس طرح ڈیزائن سے سجاتی ہے اس کو۔ کبھی آپ چوٹی کے گھر کے سامنے پڑے ہوئے کچرے کو، مٹی کے ڈھیروں کو دیکھنا کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، اش اش کرو گے کہ یا اللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنے بہتر انداز میں اس کو سجایا گیا ہے کہ دیکھنے والے کا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے جینے کے حق کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جانور کو اتنا علم دے دیا ہے کہ اس کو کیسے گھر بنانا ہے، کیسے رہنا ہے۔ اگر انسان بھی صرف گھر بنانے، رہنے اور کھانے اور پینے کے حد تک ہی رہا اور آگے اپنے معبود حقیقی کو نہیں پہچانا تو یہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کا حقدار آپ تبھی بنو گے کہ جب اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھ جاؤ گے، ان کے اوپر جو ہے آپ کا ایمان آ جائے گا، جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میرا رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرے رب کے کیا احکامات ہیں، میرا رب کا میرے اوپر کیا فریضہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے ہر چیز کو ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کو میں نے اس کے ضرورت کے مطابق، اندازے کے مطابق ہم نے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو پھر کیا ہم اشرف المخلوقات، ہم اتنے ڈیل ڈول والے، اتنے اچھے عمدہ لباس پہننے والے، اچھے کپڑے پہننے والے، اچھے کھانے پینے والے، کیا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی، کوئی رہنما نہیں بھیجا، کوئی جو ہے ہمارے لیے کوئی خطوط نہیں ہے؟ میں بڑا تقریباً 1 ہفتہ کرب و اضطراب کے عالم میں نے زندگی گزاری ہے۔ میں تقریباً کئی دن سفر میں رہا اور اس درمیان میں ہم لوگ ایک جو ملکی فیسٹیول جس کو بولتے ہیں، ہمارے مادر وطن ہندوستان کو جو ایک قوانین اور ایک جمہوری نظام ملا، اس کے اوپر جس کو آپ 26 جنوری کے نام سے جانتے ہیں، ریپبلک ڈے کے نام سے جانتے ہیں، اس پروگرام کے لیے مجھے بمبئی بلایا گیا تھا، میں وہاں گیا تھا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 26 جنوری کیا ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے پہلی کہا آپ سے کہ آپ دنیا میں رہتے ہو تو دنیا کا علم آپ کو ہونا چاہیے، مگر صرف دنیا ہی کا علم ہو، آخرت کا نہ ہو، وہ تو جانور ہو گیا۔ صرف دنیا کا علم ہے، آخرت کا علم نہیں، اس کو پیدا کرنے والے کا علم نہیں ہے، اس کو صرف کھانا پینا، گھر بنانا، گاڑیوں میں گھومنا، ہوائی جہاز میں گھومنا، اتنا ہی آپ کو علم ہے۔ تو ہوائی جہاز میں گھومنے والا آپ تو مجبور ہو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے اڑتے ہو۔ پرندوں کو دیکھو، وہ بغیر ہوائی جہاز کے اڑ رہا ہے، نارتھ پول سے ساؤتھ پول کا سفر کر لیتا ہے۔ پرندے میں کبھی آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، آپس میں ہر اپنے کل فی فلک یسبحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر سیارے کو ہم نے اپنے حساب سے چلا دیا، وہ چل رہا ہے۔ تو اگر صرف دنیاوی علم ہے اور آخرت کا علم نہیں، اللہ کا علم نہیں، رسول اللہ کا علم نہیں، تو سمجھو آپ جانور ہو، کوئی فرق نہیں۔
اور صرف آخرت کا علم ہے، دنیا کا کوئی علم نہیں، تو پھر آپ کی ٹھکانہ جنت ہے، آپ کا ٹھکانہ قبرستان، دنیا میں مت رہیے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کو دونوں علم ہونا ضروری ہے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہو تو ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، ہندوستان کو آزادی کیسے ملی، ہندوستان کو ریپبلک ڈے کیوں کہا جاتا ہے 26 جنوری کو؟ مسلمان سے پوچھا جائے بولتا ہے مولانا آج ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا، پتہ بھی نہیں ہے اس کو کہ ریپبلک ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ آزادی کیسے ملی یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ انگریز جب ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے اور انگریز کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا رہنا یہاں مشکل ہو جائے گا، اب جو ہے یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، تو انہوں نے ایک شرط رکھی، اور وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ ہم ہندوستان کو ایسے ہی آزاد نہیں کریں گے، پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تم اس ہندوستان کو کیسے چلاؤ گے، کچھ قانون بنا کے دکھاؤ، کچھ سنویدھان دکھاؤ، اور اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے موقع دیتے ہیں اتنے دنوں کا، اتنے دنوں میں ایک اسٹرکچر بناؤ۔ تو اس اسٹرکچر میں تقریباً 338 یا 340 ممبر بنایا گیا، جو قانون ساز اسمبلی جس کو کہا جاتا ہے، قانون ساز ممبر کے لیے پورے ہندوستان میں اتنے لوگوں کو الیکشن لڑایا گیا کہ اتنے لوگ مل کر کے قانون بنائیں گے۔ جب بات آگے بڑھی تو اس وقت کے بابا امبیڈکر بھیم راؤ وہ بھی اس قانون ساز اسمبلی میں داخلے کے لیے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب تیاری کر رہے تھے تو یہ اڑتی خبر جو ہے دہلی پہنچی، مہاتما گاندھی جی کو، سردار ولبھ بھائی پٹیل کو اور نہرو جی کو، یہ سارے لوگ وہاں سے سفر کر کے مہاراشٹر گئے، بمبئی گئے، اور جا کر کے امبیڈکر سے کہا کہ امبیڈکر جی پتہ یہ چلا ہے کہ آپ بھی الیکشن لڑنے کے ارادہ رکھتے ہو اور آپ جو ہے وہاں جانا گھسنا چاہتے ہو؟ تو ہاں میں نے تو تیاری کر لی ہے، میں الیکشن لڑوں گا، یہی مہاراشٹر سے بمبئی سے لڑوں گا۔ تو مہاتما جی نے کہا کہ امبیڈکر صاحب آپ کے لیے قانون ساز اسمبلی کے دروازے نہیں، ہم نے دریچے روشن دان سب بند کر دیا۔ قانون ساز اسمبلی میں جانا تو دور کی بات ہے، ہم آپ کو الیکشن لڑنے تک نہیں دیں گے، آپ کو ٹکٹ ہی نہیں ملے گا، آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہاں پر داخل ہو سکے۔ تو بڑا تعجب میں پڑ گئے کہ بھائی یہ کیسا ہندوستان بنے گا کہ جہاں ایک ایلیجیبلٹی رکھنے والا، ایک جو ہے مکمل یہ رکھنے والا، علم رکھنے والا انسان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تب جا کر کے بنگال کے مسلمانوں نے جو طے کیا تھا، 25 یا 26 لوگ وہاں پر طے ہوئے تھے کہ وہاں جو ہے الیکشن لڑیں گے، ان میں سے ایک آدمی جو مکمل طور پر وہ اس کے حقدار تھا، اس سے جو استعفیٰ دلوا کر کے امبیڈکر کو بنگال بلایا گیا، اور بنگال میں مسلمانوں نے جتا کر کے قانون ساز اسمبلی میں بھیجا گیا۔ اگر مسلمان امبیڈکر کا ساتھ نہ دیتے تو زندگی میں کبھی امبیڈکر اسمبلی ہال کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے، اور ہندوستان کو اتنا خوبصورت قانون کا تحفہ بھی نہیں ملتا، اور یہ جمہوریت کا نظام بھی نہیں ملتا۔ آج جو ہماری مسجدیں اپنے آن بان تان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ بھی اسی قانون کا دین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسجدیں صرف اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، کسی اور کی ملکیت نہیں ہوتی۔ زمین کوئی بھی دے سکتا ہے، بنا کوئی بھی سکتا ہے، مگر صرف اور صرف یہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کی ملکیت کے علاوہ اور کسی کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، تو اسی قانون کا دین ہے کہ آج میرے سر پہ پگڑی ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، آپ نماز کو آتے ہو، آج لوگ مصلی لے کے جاتے ہیں، یہ اسی قانون کا دین ہے۔ اگر وہ قانون نہیں رہے گا تو آپ کی مسجدیں بھی نہیں رہے گی، آپ کے مدرسے بھی نہیں رہیں گے، آپ کے سر پہ ٹوپیاں بھی نہیں رہے گی۔ اس کی تیاری کی جا چکی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندوستان کے بیسک قانون کا علم بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔
जिस तरीके से रोजाना कुरान की तिलावत करना इबादत समझते हो, और यकीनन सबसे खूबसूरत इबादत है कि सुबह सवेरे इंसान कुरान को देख के तिलावत करे। जब इंसान कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट उस बंदे से हम कलाम होता है। ये पढ़ता है, अल्लाह उसका जवाब देता है। ये अलग बात है कि हमारे कान में अल्लाह की आवाज नहीं आती, मगर हर सवाल का जवाब अल्लाह देता है। यही सोच करके आप कुरान पढ़ना। मगर उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि उस कानून की किताब को भी आप पढ़ना जिस कानून की किताब ने आपको ये अथॉरिटी दी कि आप मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ सकते हो, आप अपने घरों में कुरान रख सकते हो। अगर वो कानून ही को खत्म कर दिया गया तो फिर आपके मस्जिद में मेहराब की जगह पर, आपके मस्जिद में इमाम की जगह पर कोई पुजारी बैठा हुआ होगा, मेहराब की जगह पर कोई घंटी लगी हुई होगी, तब आप कौन से कानून का जो है सहारा लोगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हमारी गुजारिश आपसे यह है कि आपसी इख्तिलाफात को बालाए ताक रख करके अपने कौम का फिक्र कीजिए, अपने कौम को बचाने का फिक्र कीजिए। सर रहेगा तो टोपियां बहुत आएगी, सर ही नहीं रहेगा तो टोपियां कहां से पहनेंगे। मैं बहुत गमज़दा भी हूं दिल से, मैं अगर कसम खा लूं तो हानिस नहीं होगा, मैं दिल से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। गुज़िश्ता जुमा जो हमारी मस्जिद का हाल हुआ, अल्लाह ना करे दुनिया के किसी कोने में किसी मस्जिद में ऐसा हाल। हम एक बाबरी मस्जिद को रोते, वो बाबरी मस्जिद तो चली गई। बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मगर तहदीस बिन नेमा व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को कभी कभी अल्लाह के जो है इनामात को एतराफ करके बयान करना चाहिए। कई अच्छे अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर दूर दराज से बोलते हैं मौलाना आपकी बातें सुनने के लिए हम आते हैं। गुज़िश्ता जुमा एक बहुत बड़ा स्कॉलर, एक कॉलेज का प्रिंसिपल आया हुआ था, वो मुझे फोन करके आया और मैंने जो है गुज़िश्ता जुमा अल्लाह की कुदरत और साइंसी इजादात के ऊपर जो बयान किया, उस बेचारे को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। मगर उसने कहा कि मौलाना इतना उम्दा बयान और इतना घटिया रिजल्ट किसको सुना रहे आप बयान। अगर मेरे मुसल्ली, मेरे मस्जिद के लोग, मेरे लोग अगर सुधरे नहीं तो हमें क्या जरूरत है इतना सब बयान करने का। भाई ठीक है, फिर तो हम वही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही सब बयान करते रहेंगे। भाई जो सुनिए, इसके लिए मुझे कितनी मेहनतें करनी पड़ती है, कितनी किताबें देख करके कंगाल करके फिर जो है आपको हम तोहफा देते हैं। भाई कोई भी मसला है आपका, आप बैठिए, हमारे पास हर मसले का जवाब है। भाई खाना काबा की तामीर हो रही है, हजर अस्वद को रखने का मौका आया, पूरे मक्के में तलवारें निकल गई। कोई कहा मैं रखूंगा, कोई कहा मैं रखूंगा। सारे लोग लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गए, सारे लोग बस। और आप जानते हैं अरब की लड़ाई कैसी थी, साल हा साल चलती थी। बाप मरते वक्त वसीयत करता था, बेटा उससे मेरी लड़ाई है, कभी समझौता मत करना, मौका मिले उसकी गर्दन जरूर उतारना। बेटा भी उसी नसीहत को पूरा करता था, फिर वो मरने के वक्त नसीहत करता था। ऐसे माहौल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवानी के आलम में है, सारा मक्का आपका दुश्मन है। मक्का वालों ने फैसला किया कि ये हजर अस्वद, वो लोग अगरचे बुत परस्त थे मगर हजर अस्वद को वो लोग भी मानते थे कि ये जन्नत का पत्थर है। कहा कि ये पत्थर वो इंसान रखेगा जो कल सुबह सवेरे सबसे पहले खाना काबा में दाखिल हो। सब अपने अपने घर गए, सब इस इश्तियाक में थे कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। किसी ने रात भर सोया तक नहीं पहले जाने के चक्कर में, मगर अल्लाह को कराना कुछ और मकसद था। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले खाना काबा में पहुंचाया। जब
مکہ کے بڑے بڑے سردار قریش آئے تو آ کے دیکھتے کیا ہے، ارے ہم تو بعد میں آ رہے ہیں، محمد تو پہلے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سب کی نگاہیں نیچی ہو گئی، سب نے کہا جو بھی ہوا بہتر ہوا، محمد اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، لو یہ پتھر اٹھاؤ لے آ کے رکھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، بڑی سی چادر منگائی، بچھا دی، اپنے دست مبارک سے اٹھا کے اس پہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا اے مکہ والو، تم اپنے اپنے خاندان کا چن کر کے ایک سردار کو ہر قبیلے کا سردار دے دو۔ ہر قبیلے کے سردار کو کہا تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو۔ مکہ کے جتنے خاندان تھے اتنے سرداروں نے اس چادر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ لا، اٹھا کر کے وہاں لے کے گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے وہاں پہ چپکا دیا۔ کتنا بڑا فساد ہونے والا تھا، کتنی بڑی لڑائی ہونے والی تھی، اللہ کے نبی کے حکمت کی وجہ سے 2 منٹ میں وہ ختم ہو گیا۔ کیا ہم لوگ سبق حاصل نہیں کر سکتے ان چیزوں سے؟ کیا یہ صرف واقعہ سنانے کے لیے؟ آپ کبھی عمل نہیں کریں گے، آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں عمل ہی نہیں کرنا ہے۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ آپ کی جیب کی وجہ سے بیان دوں، مجھے جو حق لگے گا وہ میں کہوں گا۔ آپ کو ہضم ہوتا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہوتا ہے تو میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ مجھے واقعی دلی اعتبار سے بڑا رنجیدہ ہوا، میں کئی سال سے یہاں آ رہا ہوں، میں دل کو اتنا یہ کر رہا تھا کہ میں بہت اچھے علاقے میں خطبہ دینے جاتا ہوں، وہاں ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، وہاں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ رہتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے مسجد کا وہ حال کیا کہ دشمن نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ مسجد کی توہین بڑی توہین ہے۔ اللہ اگر پکڑنے پہ آئے، پتہ نہیں کس کس کی گردنیں پکڑ لے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ہم سب مجرم ہیں، میں کسی ایک کے اوپر نہیں یہ الزام ڈالتا، ہم سب مجرم ہیں اس کا، ہم سب نے گناہ کیا ہے، ہم سب کے سامنے مسجد کی حرمت اور عظمت پامال ہوئی ہے۔ آئیے ایک اور دوسرا واقعہ سیرت کی کتابوں سے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی کتنی بڑی لڑائی تھی، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ تفصیل جائے بغیر آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا 2 بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بیٹے۔ حسن حسین تو جانتے ہیں ہم لوگ، مگر بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے نہیں جانتے۔ حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت امام حسین چھوٹے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ حضرت امام حسن، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا، لوگ بیعت کرتے رہے کہ آپ خلیفہ ہیں، اور یقیناً باپ کے بعد بیٹا ہی بنتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی امیر معاویہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ پریشان، حضرت ہم آپ کو خلیفہ بناتے، آپ ان کے اوپر؟ کہا کہ نہیں، مجھے لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، مجھے لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، مجھے جو ہے فساد نہیں چاہیے، مجھے امیر نہیں ماننا ہے، مجھے خلیفہ نہیں ماننا ہے، مجھے تو دونوں قوم کو آپس میں لڑانا نہیں بلکہ آپس میں صلح کرانا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت، میں اپنی خلافت، میں اپنی سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اس امت کو کٹتا اور مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے آپ نے جو ہے بیعت کر لی، اور کہا کہ ہم سب مل کر کے آپ کے ساتھ ہیں، آپ اسلام کو آگے بڑھائیے، آپ اسلام کی پروان چڑھائیے۔ اس لیے تاریخ لکھا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اسلام پوری طور پر آب اور تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ جو عرب سے نکل کر کے ایشیا تک پہنچا، یورپ میں پہنچا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے حکومت میں صرف ایک لڑائی سے صلح ہو گئی، اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، ایک نہتے صحابی، غریب صحابی کھڑے ہو گئے، غریب صحابی۔ عمر کس کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
کہا کہ آپ کا فتوا میں نے سنوں گا. بولے کیوں؟ کہ آپ نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک معمولی صحابی، جسم میں تن میں کپڑا نہیں، غریب صحابی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، عمر کے روب سے روم میں بادشاہ تھر تھر کانپتا ہے، رستم ہند جو ہے لرزہ بر اندام ہوتا ہے، ایران کا بادشاہ کی نیند حرام ہو گئی ہے، مگر اس کو ایک معمولی صحابی کہتے ہیں آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، آپ بند کیجئے خطبہ، آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے. کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا آپ نے جو لباس پہنا ہے، جو جبہ پہنا ہے، جو چادر اوڑھی ہے، اس کا آپ کا کرتا کیسے بنا؟ بولا کیوں؟ کہ جس جگہ سے مال غنیمت میں یہ کپڑا آیا تھا وہ مدینے کے سارے لوگوں کو ملا تھا، اس میں ایک ایک چادر سب کے حصے میں آئی تھی، مجھے بھی آئی تھی. میری چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ میں اوڑھتا ہوں تو ادھر نیچے کھل جاتا ہے، آپ کا اتنا بڑا جبہ کیسے بن گیا؟ وہی چادر ہے، آپ کو بھی ایک ملی، مجھے بھی ایک ملی، آپ کا جبہ بن رہا ہے اور میرا کچھ نہیں بن رہا ہے. آپ کا خطبہ نہیں سنا جائے گا، آپ نے مال غنیمت میں خیانت کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو کر رہے، تو پوچھتا سو مجھے حساب کتنا دیا چندہ، دکھا رسید، یہی سوال کریں گے نا. تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں اس علاقے کا ڈون ہوں. مگر امیر المومنین نے یہ نہیں کہا. امیر المومنین نے کہا عبداللہ کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. کہا عبداللہ کھڑا ہو جا. عبداللہ ابن عمر حدیث کا ماہر عالم، کھڑے ہو جاؤ بیٹا. اس صحابی سے کہا میرے بھائی تو نے بہت اچھا کیا یہ سوال کر کے کہ مجھے بھی پتا چلا کہ میرا باغ ڈور بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، میرا بھی احتساب ہونا ہے، قیامت کے دن مجھے بھی حساب دینا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا بیٹا بتا تیری چادر کہاں ہے؟ کہا ابا جان آپ کی اور میری دونوں چادر ملا کر کے آپ کا یہ جبہ بنایا ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ امیر المومنین ہے، اپنا روب کا استعمال نہیں کیا کہ تو کیسا پوچھ سکتا ہے. فوراً اس کے سوال کا جواب دیا بیٹے کو کھڑا کر کے کہ بیٹا بتا کیا ہوا. بیٹے نے کہا کہ ایک چادر، کیونکہ میں بھی اس جنگ میں تھا، آپ بھی اس جنگ میں تھے، آپ کو بھی ایک چادر ملی، مجھے بھی ایک چادر ملی، دونوں چادر کو ملا کر کے ابا آپ کا جبہ نہیں تھا، ہم نے آپ کا جبہ بنایا. جب ہمارے امیر ایسے ہوں گے تو پھر ہم بھی ترقی کریں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارے حال بابری مسجد کا حال ہوگا. ہمارے ساتھ کاشی کی مسجد ہے، ہمارے ساتھ متھرا کی مسجد ہے، ہمارے ساتھ پٹیالہ کی سینکڑوں مسجدیں ہیں. ان گنہگار آنکھوں نے پنجاب کے علاقوں میں دیکھا بھائیوں کہ مسجدوں میں سور بندے ہوئے ہیں. کیوں کرتے ہو جھگڑا؟ اللہ نے یہ امانت دی ہے اتنا خوبصورت علاقے میں آج سے رو کے عرض کرتا ہوں، اتنا خوبصورت علاقے میں اتنی عظیم الشان مسجد دی ہے، اس کا جھگڑا آپ لوگ بنا کر کے دوسرے کے ہاتھ میں شگوفہ دے رہے ہیں. لے لو ہماری مسجد، آپ لوگ بیٹھ کے معاملہ حل نہیں کر سکتے. اتنی بڑی اس علاقے میں اتنی عظیم الشان مسجد کا آپ لوگوں نے جو ہے اتنا برا یہ کیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. میں آپ سب سے پاؤں پکڑ کے التجا کرتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، جو قربانی دینی پڑے قربانی دے دیجئے، مگر اس مسجد کو اللہ کے حوالے کریے اور اس کو جو ہے بچا لیجئے. دشمنوں کے ہاتھ میں جانے نہ دیجئے. وہ لوگ ہمارے طاق میں لگے ہوئے ہیں، کہاں آپ ہمارے دروازے پہ آتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک فریق عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، لا رہے اٹھاؤ، یہ کیا ہوگا آپ کا؟ آپ پڑھیں گے نمازیں؟ آ سکیں گے؟ گزشتہ جمعہ آپ نے جو کیا، اگر پولیس کو خبر آتی آپ کے مسجد میں تالا لگ چکا ہوتا. اس لیے ایسا کام مت کیجئے میرے عزیزوں. باتیں اگر بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا، مگر پھر میں آپ سے کہوں گا 2 رکعت صلاۃ
तौबा नमाज जरूर पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी इसका गुनहगार हूं, इसलिए कि मैं कई साल से यहां आता हूं, मैं भी इस मामले को हल नहीं कर सका। अल्लाह आप सब की मदद फरमाए, अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हम सबको एक और नेक बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों की अज़मत और इज्जत को बहाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।